بالخصوص مصطفیٰ علیہ رسول جو دنیا سے چلے گئے اور بعد میں ان کا کوئی فاتح کرنے والا نہیں رہا، انہیں یاد کرتے ہوئے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے بالاخص مار صاحبان بانیان مجلس ان کے مرحومین، ان کی والدہ مرحومہ، ان کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير وانت بالاجابه حق جدير۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، صلوات ہمارے سزا یوسف زہرا امام صاحب علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولاده المعصومین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولاده واصحابه المظلومین۔ الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین ورحمۃ للعالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آل الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، واللعنة الدائمة على أعدائهم الملعونين، منهم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين، أما بعد، فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، صلوات صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین گرامی، آیت مجیدہ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو میں نے تلاوت کیا ہے۔ ارشاد پروردگار ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، تحقیق اللہ عدل کرنے کا اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ سامعین گرامی، مولا علی علیہ السلام کی ذات بابرکات اس آیت کی مجسم تفسیر تھی۔ مولا امیر المومنین مجسمہ عدالت بھی تھے اور مجسمہ احسان تھے۔ سامنے گرامی، عادل مولا امیر فرماتا ہے، العدل
العدل فضیلت السلطان، ایک حاکم ایک بادشاہ کی فضیلت یہ ہے کہ وہ عادل ہو۔ بلکہ فرمایا نہیں بادشاہ نے العدل زینت الانسان، ایک انسان کی زینت یہ ہے کہ وہ عادل ہو۔ العدل اساس به قوام العالم، علماء فرماتے ہیں عدل وہ شے ہے جس کی بنیاد پر یہ عالم قائم ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ نہج البلاغہ میں الملک یبقى مع الکفر ولا يبقى مع الظلم، مولا علی فرماتے ہیں کہ حکومتیں کفر کی وجہ سے تو قائم رہ سکتی ہیں لیکن ظلم کی وجہ سے قائم نہیں رہ سکتی۔ عدل اساس ہے، بنیاد ہے جو جس کی وجہ سے یہ عالم قائم ہے۔ دوستو یاد رکھیے قرآن مجید نے ارسال رسول کا جو فلسفہ اور انزال کتب کا جو فلسفہ بتایا ہے، انبیاء کیوں بھیجے، رسول کیوں بھیجے گئے، کتابیں کیوں نازل کی گئی ہیں، قرآن کہتا ہے یہ انبیاء بھیجنے اور کتابیں نازل کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ اس پورے عرض پر ایک عدل اور انصاف پر مبنی معاشرہ وجود میں آئے، ایک پورے عرض پر ایسا معاشرہ قائم ہو جس پر انسان امن سکون کے ساتھ رہے، کوئی کسی کا حق نہ کھائے، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے۔ یہ تھی غرض کہ انبیاء اس لیے بھیجے گئے، کتابیں اس لیے نازل کی۔ لیکن دوستو یہ غرض الہی تاحال متحقق نہیں ہوئی، یعنی پوری تاریخ بشریت میں ابھی ایسا موقع نہیں آیا کہ پورے عرض پر عدل کی حکمرانی قائم ہوئی ہو۔ تھوڑا تھوڑا شاید موقع ملا، جناب سلیمان ابن داؤد کو تھوڑی سی سلطنت حکمرانی کا موقع ملا جی۔ اس کے بعد پھر تاریخ اسلام میں مولا علی علیہ السلام کو 4.5 پونے 5 سال کا جو عرصہ تھا حکومت کا ملا، لیکن سامعین گرامی 4.5 سال میں بھی امیر المومنین علیہ السلام کو الجھا دیا گیا۔ اب 4.5 سال کا عرصہ کتنا عرصہ ہوتا ہے؟ ہاں جی، مولا اقتدار جب سنبھالا ہے تو اس کے بعد جنگ جمل کو چھیڑ دیا گیا، جمل کے بعد صفین کا مارکا، 2 سال تک تو صفین کی لڑائی رہی، صفین کا شعلہ بجھا تو پھر مہروان کی جنگ چھڑ گئی، تو بہت تھوڑا سا وقت ملا۔ لیکن مولا بھی نہج البلاغہ میں مولا کا جملہ فرماتے ہیں کہ میرے دور حکومت میں اور مولا کا جو توجہ چاروں دائرہ سلطنت تھا، آج کے جغرافیے کے 35-40 ملک بنتے ہیں جو مولا امیر المومنین کی ریاست اور حکومت کے اندر تھے۔ مولا علی فرماتے ہیں میرے دور حکومت میں میری پوری ریاست میں ایک بھی بندہ ایسا نہیں تھا جس کے پاس کھانے کو غذا نہ ہو، پہننے کو لباس نہ ہو، رہنے کو چھت نہ ہو۔ ایک تھوڑا سا وقت ملا، مولا امیر المومنین علیہ السلام نے دنیا کو بتایا، ایک جھلک دکھائی کہ حکومت عدل کیا ہوتی ہے اور عادل حکمران کیسے ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ غرض الہی ضرور پوری ہوگی تب جب یوسف زہرا صلوات اللہ علیہ کا ظہور اللہ نے اس ہستی کو اسی کام کے لیے ذخیرہ کر رکھا ہے۔ سرکار دو عالم نے اپنے بعد میں جانشین کے بارے میں یہی خبر دی تھی، اسمہ اسمی و کنیتہ کنیتی و شمائلہ شمائلی یملا اللہ بہ الارض قسطا و عدلا کما مہلت ظلم و جورا۔ فرمایا میرا بہرواں جو جانشین ہوگا وہ میرا ہم نام ہوگا، میرا ہم کنیت ہوگا،
میری صفات، میرے شمائل، میرے خصوصیات کا وہ مالک اور وارث ہوگا، اور اللہ میرے بیٹے مہدی کے صدقے میں زمین کو اس طرح عدل اور انصاف سے پر کر دے گا جس طرح ظلم و جور سے پر ہو چکی ہوگی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا ہے کہ امام صاحب العصر کے ظہور کے بعد عدل سے دنیا کس طرح پر ہو جائے گی۔ امام فرماتے ہیں جس طرح سردیوں کے موسم میں سردی گھروں میں داخل ہو جاتی ہے اور گرمیوں کے موسم میں گرمی گھروں میں داخل ہو جاتی ہے، یوسف زہرا صلی اللہ علیہ کے ظہور کے بعد عدل اسی طرح گھروں میں داخل ہو جاتی ہے۔ خداوند عالم بس اپنا کرم فرمائے، اپنے اس آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ دنیا ظلم اور جور سے بھر چکی اور خداوند عالم یوسف زہرا کے سلسلے میں اس دنیا کو عدل، امن اور انصاف کا گہوارہ بنا دیا۔ سامعین گرامی قدر رسول اللہ فرماتے ہیں عدل و ساعت خیر من عبادت 60 سنہ۔ ذرا سنیے گا، ایک لحظے کا عدل کرنا 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ میری آج کی گفتگو کا موضوع عدل امیر المؤمنین، مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی صفت عدالت سے میں نے آج کوشش کرنی چند باتیں عرض کروں۔ ایک لحظے کا عدل 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اس آقا مولا کی عبادتوں کا اندازہ کون کر سکتا ہے جس کی ساری زندگی عدل الہی کے لیے گزر گئی، ان کی ساری زندگی عدل کے قیام کے لیے۔ میرے دوستو، اور حکمران اور بادشاہ ہوتے ہیں جن کا مقصد کشور کشائی ہوتا ہے اور مال غنیمت اکٹھا کرنا۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام امام عادل تھے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کا مقصد اور ہدف اقتدار اور خلافت کو سنبھالنے سے قطع یہ تھا کہ مال غنیمت اکٹھا کیا جائے اور ملک فتح کیے جائیں اور سلطنت کی حدود کو بڑھایا جائے، ایسا قطع نہیں۔ رسول اللہ کی زندگی میں ہر توجہ جا رہا ہوں میں، ہر غزوے کے فاتح تھے، ہر جنگ کے فاتح تھے، ہر میدان کے فاتح تھے۔ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، روایت کا خوبصورت جملہ موجود ہے۔ جب لشکر اسلام فتح کر کے لوٹتا تھا، جن شہروں اور بستیوں سے گزر ہوتا تھا لشکر اسلام کا، اس شہر اور بستی کے یتیم، مسکین، فقیر راستے پہ آ کے کھڑے ہو جاتے تھے، لشکر والوں سے پوچھتے تھے تم میں علی بھی موجود ہے؟ گھر میں مال غنیمت لے کے آنے والے اور تھے، اور مدینے آتے آتے سارا مال غنیمت فقراء میں تقسیم کر دینے والا علی۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہے، حدیث موجود ہے، معاویہ کہتا ہے دو کمرے، ایک میں بھرا بھوسا توڑی خشخاشاک اور ایک بھرا ہو سونے کا۔ علی راہ خدا میں پہلے سونے والا کمرہ خرچ کرے گا۔ مولا نے عثمان کے مرنے کے بعد جب لوگ جمع ہو کے آئے نا، یا علی خاص بڑھائیں ہم آپ کی بیعت کریں، نہج البلاغہ کی آج آپ کو میں نے سیر کروانی ہے، یا علی ہاتھ بڑھائیں ہم آپ کی بیعت کریں۔ میرے آقا نے فرمایا دعونی والتمس غیری، مجھے چھوڑو، جاؤ میرے علاوہ کوئی اور اپنا حاکم تلاش کر، مجھے تمہاری حکومت اور حکمرانی کی قطعا ضرورت نہیں ہے۔ لیکن مولا امیر المومنین علیہ السلام نے مسند خلافت کو سنبھالا کیوں؟ اس کا جواب نہج البلاغہ میں فرماتے لولا حضور الحاضر وقیام الحجت لوجود الناصر، اگر لوگ اکٹھے ہو کے نہ آ گئے ہوتے اور مددگاروں نے مجھے اپنے نصرت اور مدد کا یقین نہ دلایا ہوتا، میں خلافت کی باغ اور انہیں کے کانوں پہ ڈال دیتے۔ لے جاؤ اپنے خلافت کو جہاں لے جانا چاہتے ہو، علی کو تمہارے اقتدار کی ضرورت ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اسی لیے تو جب مولا امیر المومنین کو ظاہری خلافت ملی تھی تو جناب صعصع بن سہان
مولا امیر المومنین کے کیا چاہنے والے، کیا عاشق. میں بات آ گئی ہے تو عرض کروں کہ جوان بیٹھے ہو. یہ جب کرونا شروع ہوا پچھلے سال تو ماہ مبارک میں جب لاک ڈاؤن تھا تو فرصت میسر آ گئی. میں نے چاہا کہ اس فرصت سے فائدہ اٹھایا جائے. میں نے امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب کے تعارف کے حوالے سے ایک سلسلہ شروع کیا، ایک یوٹیوب چینل بنایا سید اخلاق شیرازی آفیشل کے نام سے، جس میں مولا کے اصحاب باب وفا کا ایک تعارفی سلسلہ شروع کیا. کسی شخصیت کے 10 پروگرام ہوئے، کسی کے 8، کسی کے 7، 9، جتنا میٹر مجھے دستیاب ہو سکا وہ الحمدللہ اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں ہیں تو وہ 15-15، 20-20 منٹ کے کلپ، لیکن ایک پروگرام 20 منٹ کا میرے 10-10، 15-15 گھنٹے تیاری پہ صرف ہوتے تھے. چونکہ ہمارے ممبروں سے مولا امیر المومنین کے اصحاب کو بھی بہت کم تعارف ہوتا ہے، سوائے 1-2 شخصیات کے. جناب میسن کا ذکر جانتے ہیں، سنتے ہیں عموماً، لیکن جناب میسن کا بھی ظرف سولی والا واقعی پتہ ہے، آگے پیچھے میسن کا بھی کوئی پتہ نہیں. کس خاندان سے تھا، کیسے آیا تھا، کہاں بکا، کیسے مولا علی نے خریدا اور بیچنے والا کیسے قیمت بڑھاتا گیا اور مولا نے فرمایا مجھے ہر حال میں میسن کو خریدا. تو وہ سارے چونکہ ہمارے معلومات نہیں ہیں، ہماری بیشتر معلومات وہی ہیں جو ممبر سے ہمیں ملتی تھی. توجہ ہو رہی ہے حضرات؟ تو وہ ضرور چینل جو ہے وہ سبسکرائب بھی کیجیے گا. انشاءاللہ ماہ محرم 16-17 مولا امیر المومنین کے اصحاب پر میں گفتگو کر چکا ہوں. اور اس بنانے کا بھی جو محرک بنا وہ بھی مولا امیر علیہ السلام کے نہج البلاغہ کے خطبہ پر. مولا کے خطبہ نہج البلاغہ میں جس میں مولا امیر اپنے اصحاب کو یاد کر کے روتے ہیں، این این عمار، این این ذو الشہادتین، این این حیثم الممتحان. وہ عمار کہاں چلے گئے، ذو الشہادتین کہاں چلے گئے، حیثم الممتحان کہاں چلے گئے، این اخوانی فی الدین، میرے دین کے بھائی کہاں چلے گئے، مضوا علی الحق، جو حق کے راستے پر چلے، اہل السنہ کہاں گئے وہ میرے بھائی جنہوں نے سنتوں کو زندہ کیا اور بدعتوں کو ختم کیا. مولا نے یاد کر کے روتے تھے. میں نے اللہ جانتا جب یہ خطبہ پڑھا، اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں ذو الشہادتین کون تھا؟ ذو الشہادتین کی شخصیت کے بارے میں کتنے لوگ جانتے ہیں؟ آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں حیثم ابن امتحان کون تھا؟ اب یہ ہماری حالت دیکھیے، مولا اپنے ان پیاروں کو یاد کر کے روتے ہیں اور یوں روتے تھے جیسے کوڑی ماں جوان بیٹے کے غم میں روتی. اور ہم میں ممکن ہے بہت سارے لوگوں نے نام یاد سنا، بہت سارے لوگوں نے نام آج سنا ہو کہ حیثم ابن امتحان بھی کوئی تھا اور ذو الشہادتین بھی کوئی تھا. میں بھی وہی یاد کر رہا ہوں. وہ انشاءاللہ آپ حضرات جو ہیں وہ جوان، آج کل تو ٹچ موبائل ہر کسی کے پاس ہے، تو وہ انشاءاللہ آپ ضرور وہ سماعت فرمائیے گا. ایک معلومات کا خزانہ ذخیرہ ہے جو میں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے سب ممکن ہوا. انشاءاللہ بھی فرصت ملے گی تو پھر اس کو، ابھی تو 17-18 شخصیات پر بات ہوئی ہے، ابھی بہت ساری شخصیات ہیں جن پر گفتگو باقی ہوئی. فرصت ملے گی تو انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے یہ سلسلہ آگے بڑھائیں گے. صلوات ذرا سارے حضرات پڑھیں. تو یہ ساسا بن سبحان جب مولا امیر کی وحی خلافت ملی تھی نا، تو جناب ساسا بن سبحان نے کھڑے ہو کے مولا امیر المومنین کی شان میں کچھ اشعار کہے تھے. ان میں ایک جملہ یہ بھی تھا، یا علی ما زانت الخلافت بل زینت الخلافت. یا علی، خلافت نے آپ کو زینت نہیں بخشی، خلافت نے آپ کی عزت و عظمت کو نہیں بڑھایا، آپ نے آج خلافت کو زینت عطا کی. آج آپ نے خلافت اللہ کو سلامتی عطا کرے. میرے محترم سامعین، نہج البلاغہ میں جملہ موجود ہے، جنگ جمل کے موقع پر جب مولا مصرف کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں ایک منزل آئی، منزل زکار. زکار آج بھی عراق کا ایک شہر ہے. ابن عباس کہتے ہیں مولا منزل زکار پر رکے،
میں مولا کی خدمت میں گیا وہ خاص بالنعل، تو میں نے دیکھا مولا علی اپنا پھٹا ہوا جوتا اپنے ہاتھوں سے بیٹھے سی رہے تھے۔ میری طرف دیکھ کے فرمایا ابن عباس ما قیمت هذه النعل، ابن عباس میرے سے پوچھتے کہ کیا قیمت ہے؟ فقلت لا قیمت لها، ابن عباس کہتے ہیں میں نے اس میں مولا سے تو کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، پھٹا پرانا جوتا۔ فرمایا واللہ الہی احب الی من امرتکم الا ان اقیم حقا وادفع باطلا، فرمایا خدا کی قسم یہ جوتا تمہاری حکومت سے علی کو زیادہ محبوب ہے، تمہارے اقتدار تمہاری حکومت سے میں علی کو زیادہ محبوب ہے۔ الا ان اقیم حقا وادفع باطلا، میں نے صرف اس لیے حکومت کو سنبھالا میں حق کو قائم کر سکوں اور باطل کو مٹا سکوں۔ مولا کا تو ہدف یہ تھا۔ میرے ذہن سے بات نکلنا جائے، بات بڑی خوبصورت آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، قدردان بیٹھے۔ جب بصرہ کے بحر پہنچ گیا نا لشکر مولا امیر المومنین کا، ایک قلیب جرمی نامی شخص ہے جس کو طلحہ زبیر نے بھیجا، ام المومنین عائشہ نے بھیجا کہ علی لشکر لے کے آ گئے بصرہ سے باہر، تو تم جاؤ ذرا علی سے بات چیت کرو اور علی کے ارادے معلوم کرو علی کیا چاہتا ہے۔ بات قلیب جرمی نے بلاوا ہے قلیب جرمی آگیا مولا امیر المومنین کے پاس بات شروع ہوئی، مذاکرات ہوئے۔ اب یہ تفصیل تو نہج البلاغہ میں نہیں ہے قلیب جرمی نے کیا پوچھا مولا نے کیا جواب دیا، لیکن نتیجہ اس گفتگو کا نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ قلیب جرمی بات چیت کے بعد ذرا میری طرف توجہ فرمائیے، اللہ کو سلام دے دے۔ یہ جب دوست ادھر سارے اکٹھے ہو گئے تھوڑے سا سامنے آ جائیے، درمیان والی جگہ خالی ماحول ہوتا ہے، آپ سب نہیں ہوتی کہ جوان ادھر آ جائیں، چلو بڑوں کو سامنے نہیں دیتے، جوان آ جائیں، اللہ کو سلامتی عطا کرے۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا سا۔ میری بات ضائع نہ کرنا، پہلے ٹائم بہت ضائع ہو گیا ہے، فرمائیے۔ قلیب جرمی مولا امیر المومنین کے پاس آ گیا، مذاکرات ہوئے، نتیجہ نہج البلاغہ میں لکھا ہے کہ قلیب جرمی کہتا ہے یا علی میں گواہی دیتا ہوں آپ حق پر ہیں، آپ کا جو موقف ہے آپ حق پر ہیں۔ مولا نے فرمایا اگر مجھے قلیب جرمی حق پر سمجھتے ہو تو پھر لاؤ، ہاتھ بڑھایا، مولا نے فرمایا میری بیعت کر لیں۔ کہتے نہیں علی بیعت تو میں نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں تو اس جماعت کا نمائندہ بن کے آیا ہوں، انہوں نے مجھے بات چیت کے لیے بھیجا، بیعت کے لیے نہیں بھیجا، بیعت نہیں کروں گا۔ اب کتنے لوگ لطف لیتے ہیں۔ مولا نے فرمایا اچھا قلیب جرمی یہ بتا اگر اسی جماعت نے تمہیں بھیجا ہوتا تو قلیب جرمی جاؤ تو ایسا مقام تلاش کرو جہاں پہ پانی کے چشمے ہو، جہاں پہ سبزہ ہو، جہاں پہ ہریالی ہو، اور تم صحراؤں میں گھوم پھر کے ایک ایسا مقام تلاش کر لیتے کہ جہاں چشمے ہوتے، جہاں پانی کی فراوانی ہوتی، جہاں سبزہ ہوتا، جہاں ہریالی ہوتی، نعمتوں سے پر مقام تم تلاش کر لیتے، پھر جا کے اپنے اس جماعت کو بتاتے آؤ میں ایک ایسا مقام تلاش کر آیا ہوں جہاں پہ اللہ کی نعمتوں کی بڑی فراوانی ہے۔ پھر وہ تیرے ساتھی تیری جماعت تیری بات نہ مانتے، پھر کیا کرتا؟ کہتا ہے یا علی میں ان کو چھوڑ کے میں چلا جاتا ہوں نعمتوں سے پر مقام کی طرف، میں ان کے پیچھے نہ چلتا، فرمایا اب بیعت کر لے۔ اب بیعت کر لے، اور قلیب جرمی نے بیعت کر لی۔ اتمام حجت مولا نے فرمایا میری حیثیت اسلام میں اسی طرح نعمتوں سے پر سرسبز و شاداب جہاں ہم نے نہیں، میری حیثیت اس وادی کی طرح ہے، اور میرے علاوہ جتنے ہیں سب بے آب و گیا، ایک صحرا اور جنگل کی مانند ہیں جہاں زندگی کے آثار ہیں۔ میرے محترم سامعین، عادل مولا علی علیہ السلام کی زندگی عادل کے لیے گزری۔ قدردان بیٹھو جناب امیر فرماتے ہیں ستۃ اشیاء حسن ولکنھا من ستۃ احسن،
6 چیزیں اچھی ہیں، لیکن 6 چیزوں کو جب 6 افراد انجام دیتے ہیں تو پھر بہت اچھی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الورع حسن وهو من العلماء احسن۔ مولا علی فرماتے ہیں تقوی اور پرہیزگاری اچھی چیز ہے، لیکن عالم دین اگر متقی اور پرہیزگار ہو تو بہت اچھا ہے۔ سبحان اللہ۔ السخاء حسن وهو من الاغنیاء احسن۔ سخاوت اچھی چیز ہے، لیکن صاحب ثروت پیسے والا اگر سخاوت کرے تو بہت اچھا ہے۔ سبحان اللہ۔ الصبر حسن وهو من الفقراء احسن۔ صبر اچھی چیز ہے، لیکن ایک فقیر تندرست صبر کرے تو بہت اچھا ہے۔ الحیاء حسن وهو من النساء احسن۔ حیا، شرم و حیا اچھی چیز ہے، لیکن ایک عورت با حیا ہو تو بہت اچھا ہے۔ التوبہ حسن وہی من الشباب احسن۔ توبہ اچھی چیز ہے، لیکن جوان توبہ کرے تو بہت اچھا ہے۔ الحمدللہ میری مجلس میں جوان کافی بیٹھے ہیں۔ سرکار کی حدیث پڑھنے لگا، ما من شیء احب الی اللہ من شاب تائب۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ جوان جو جوانی میں توبہ کرتا ہے۔ 5 چیزیں ہو گئی، اور 6ٹھی چیز مولا ہمیں فرماتے ہیں العدل حسن وهو من الامراء احسن۔ عدل اچھی چیز ہے، لیکن حکومت وقت کا جو حکمران ہے اگر حاکم وقت عادل ہو تو پھر بہت اچھا ہے۔ نعرہ حیدری۔ اول من يدخل النار امیر لم يعدل۔ رسول اللہ نے فرمایا سب سے پہلے ظالم غیر عادل حکمران کو جہنم میں پھینکا جائے۔ ایک حکمران کے لیے ضروری ہے وہ عادل، اور مولا امیر المومنین وہ عادل امام سے، وہ عادل حکمران تھے۔ مثلا جب سوالی میں مولا امیر المومنین نے جو سب سے پہلا کام کیا بیت المال کی غیر عادلانہ تقسیم کو عادلانہ بنایا ہے۔ پہلی بار مولا علی کے دور خلافت میں ایک عام اجمی کو بھی اتنا حصہ ملا بیت المال سے جتنا ایک عربی کو ملتا تھا، اور ایک عام عرب کو بھی اتنا ملا جتنا ایک قریشی کو ملتا تھا، جن کے سابقہ ادوار میں یہ بات نہیں تھی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جب عادلانہ تقسیم شروع ہوئی پھر وہی ہوا جس کا خطرہ تھا، لوگوں کی چیخیں نکل گئی۔ اپنے لوگ مشورہ دینے آ گئے، یا علی بیت المال کی تقسیم میں اتنی سختی نہ کریں۔ فرمایا کیا کریں؟ فرمایا یا علی، جو مختلف حاکم شام پر گورنر تھا، تو مولا نے کیا کیا؟ پہلے تو آپ سب سے پہلے گورنر مولا نے اپنے تبدیل کی، اسی لیے تو پھر حاکم شام کو تکلیف ہوئی۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ حاکم شام کو شام پر رہنے دیں تاکہ آپ کی حکومت کے خلاف سازشیں نہ کریں، آپ آرام سے حکمرانی کر سکتے۔ اور کوفہ کے گورنر طلحہ کو دے دیں، بصرہ کے گورنر زبیر کو دے دیں، جن لوگوں کے خصوصی وظیفے لگے ہوئے ہیں وہ بھی لگے رہیں، جن قبائل کے سرداروں کو نوازا جاتا تھا وہ نوازش بھی اسی طرح جاری رہے۔ اب مولا کا جب اپنے لوگوں نے یہ مشورہ دیا، مولا کا جواب سے فرمایا تامرونی ان اطلب النصر فی الجور فی من ولیت علیہ۔ کیا تم علی کو مشورہ دیتے ہو کہ میں لوگوں کے حق میں ظلم کر کے اپنے مددگار پیدا کروں؟ کیا تم لوگوں کو مجھے یہ مشورہ دیتے ہو کہ میں لوگوں کے حق میں ظلم کر کے اپنے ناصر اور مددگار پیدا کر لوں؟ فرمایا واللہ ما اقول به ما سمر سمیر وما اما نجم فی السماء نجم، خدا کی قسم جب تک شب و روز کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور جب تک ستارے آسمان پہ طلوع کرتے رہیں گے، علی ایسا ہرگز نہیں کر سکتا کہ لوگوں کے حق میں ظلم کر کے اپنے مددگار بنائے۔ اور مجھے حکم دے رہے ہو، تو مشورہ دے رہے ہو کہ میں حاکم شام کو شام پر برقرار رکھوں۔ واللہ لو اقررت معاویۃ علی ما فی یدی لقد کنت متخذ المذلین عضدا۔ فرمایا اگر میں حاکم شام کو حکومت شام پر برقرار رکھتا ہوں تو اس کا معنی یہ ہے کہ علی گمراہ کرنے والوں کو اپنا دست و بازو بناتا ہے۔
کبھی گمراہ کرنے والوں کو علی اپنا مددگار نہیں بنا۔ اللہ کیا ہوا؟ یہ جمل کا واقعہ کا کیوں پیش ہے؟ رات کا وقت تھا، مولا امیر المومنین بیٹھے تھے بیت المال میں، چراغ جل رہا تھا، بیت المال کا حساب کتاب کر رہے تھے۔ طلحہ زبیر آ گئے، السلام علیکم، سلام کیا، مولا نے چراغ بجھا دیا، سلام کا جواب دیا۔ یا امیر المومنین یہ کیا ہوا؟ روشنیاں بڑھانے کی بجائے وہ ایک چراغ بھی آپ نے گل کر دیا۔ فرمایا یہ چراغ جس تیل سے جل رہا ہے وہ بیت المال مسلمانوں کا مال ہے۔ میں چونکہ بیت المال کا حساب کتاب کر رہا تھا اس لیے تیل جلانا جائز ہے، لیکن اب تمہاری میری ذاتی گفتگو ہے، اب ذاتی گفتگو میں مسلمانوں کا تیل کیوں جلاؤں؟ خدا کی قسم پھر بات زبان میں آ ہی نہیں سکی کہ کوفہ و بصرہ کی گورنری ہمیں دے دی جائے۔ انہیں سمجھ آ گئی جو علی ہماری خاطر ایک پیسے کا تیل جلانے کو تیار نہیں، وہ بلا وجہ ہمیں حکومت دینے کو اس لیے انہوں نے بیعت توڑ دی۔ ناقصین اس لیے کہتے ہیں بیعت توڑ دی اور جمل کا مارکا لا کے کھڑا کر دیا۔ کیا سمجھتے ہو؟ امیر المومنین امام عادل تھے۔ لبنان کی یونیورسٹی کا ایک عیسائی پروفیسر ہے، ابھی چند سال ہوئے وہ فوت ہوا ہے، جارج جمداد اس کا نام ہے، لبنان کا عیسائی۔ جو جوان بیٹھے ہیں یوٹیوب پہ آپ چلے جائیں، اس کے ابھی انٹرویو پڑھے، ادبیات عرب پڑھاتا تھا عیسائی، مطلب کہنے لگا علی والے بیٹھے، کہتا ہے میں اپنی آغاز جوانی میں نہج البلاغہ سے آشنا ہوا تھا۔ کہتا ہے میں نے اپنی زندگی میں 200 بار نہج البلاغہ کا مطالعہ کیا ہے۔ کتنی بار؟ 200 بار کہتا ہے میں نے نہج البلاغہ کو پڑھا ہے۔ اتنا جذب کیا، اتنا جلد کیا کلام علی نے مجھے اپنی طرف کہ بار بار میں نہج البلاغہ کو پڑھتا تھا تو عیسائی لیکن مولا علی کا عاشق بن گیا۔ اس کی بائیوگرافی میں جملہ موجود ہے، قدردان بیٹھ لطف لینا، کہتا ہے میں کیا کروں؟ اگر میں مولا علی کو حضرت عیسیٰ سے افضل کہوں تو میرا مذہب اجازت نہیں دیتا، میرا دھرم اجازت نہیں دیتا اگر مولا علی کو حضرت عیسیٰ سے افضل کہوں۔ کہتا ہے لیکن اگر حضرت عیسیٰ کو مولا علی سے افضل کہوں میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا۔ جو خصوصیات، جو فضائل امیر المومنین سے دنیا کے سامنے آئے حضرت عیسیٰ سے توجہ چاہ رہا ہوں۔ پھر اسی جارج جمداد نے عربی زبان میں 4 جلدوں میں مولا علی علیہ السلام کی عدالت پر کتاب لکھی۔ اب کتاب اس نے لکھ لی تو اب چھپوانے کو کوئی مسلمان پر اختیار ہی نہ ہوا۔ اتوار والے دن چرچ میں گیا تو پادری نے دیکھا، جارج پریشان نظر آتے ہو، کہہ رہے ہیں کہا جی میں نے کتاب لکھی ہے چھپوانے کے پیسے سے۔ ان کا کوئی بات نہیں، چرچ تیری کتاب چھپوا دے گا۔ کہنے لگا کہ میں نے تو حضرت عیسیٰ کی فضیلت یا حضرت مریم کے فضائل پر وہ کتاب نہیں لکھی، میں نے تو مسلمانوں کی ایک عدالت پر کتاب لکھی، مسلمانوں کے ایک خلیفہ کی عدالت۔ پادری نے پوچھا کس مسلمان خلیفہ کی عدالت پر؟ کہتے علی ابن ابی طالب کی عدالت پر۔ پادری نے مولا علی کا نام سنا، کہتے اب چرچ ضرور تیری کتاب چھپوائے گا۔ ہمیں یہ پتہ ہے مولا علی وہ واحد مسلمان حاکم تھے جنہوں نے اپنے دور حکومت میں ہم عیسائیوں کے حقوق کا بھی تحفظ کیا ہے، ہم عیسائیوں کے حقوق کا بھی دفاع کیا۔ 4 جلدوں میں کتاب ہے، اس کا خلاصہ کر کے ایک کتاب کی شکل میں ترجمہ آیا ہے، ندائے عدالت انسانی، اردو ترجمہ موجود ہے، پڑھیے گا، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے کتاب۔ اس کے مقدمے میں اس نے عربی زبان میں مقدمہ جو لکھا نا کتاب، اس میں ایک جملہ ہے، میں دیکھتا ہوں کتنے بندے لطف لیتے ہیں، دنیا کو خطاب کرتے کہتے ہیں یا دنیا یا دنیا ماذا علیک لو حشرت القواقب آتیت فی کل زمن بعلی بعلمہ ولسانہ وذفقارہ، یا دنیا تجھے کیا ہو جاتا اگر تو اپنی ساری
طاقتیں جمع کر کے ہر زمانے میں ایک علی پیدا کر اے دنیا تجھے کیا ہو جاتا اگر تو ساری طاقتیں جمع کر کے ہر زمانے میں ایک علی پیدا کر علم وہی علی والا ہوتا زبان وہی علی والی زلف بار وہی علی والا اپنی اس کتاب میں مولا علی علیہ السلام کی اسباب شہادت پر بحث کرتے ہوئے ایک جملہ لکھتا ہے قتل فی محرابہ لشدت عدلہ مولا علی علیہ السلام کو کیوں قتل کیا گیا مولا علی کو کیوں شہید کیا گیا کہتے ہیں شدت عدل کی وجہ سے لوگ مولا علی کا عدل برداشت نہیں کر سکتے مولا علی کا عدل برداشت نہیں کر سکتے یہی ہوا برداشت لوگ علی کا عدل برداشت نہیں کر سکتے جب یہ مشورہ دیا نا کہ بیت المال کی تقسیم میں ابھی جملہ مکمل نہیں ہوا فرمایا مجھے حکم دیتے ہو کہ میں لوگوں کے حق میں ظلم کر کے اپنے مددگار پیدا کر لوں فرمایا لو کان المال لی لسمیت بینہم فکیف انما المال مال اللہ خدا کی قسم علی کا ذاتی مال بھی ہوتا میں تو تب نہ برابر تقسیم کیتا یہ تو علی کا ذاتی مال ہی نہیں یہ تو اللہ کا مال ہے اللہ کے مال میں علی خیانت کیسے کر سکتا ہے اور فرمایا سننا لو وجدتہو قد تزوج بہت نصابا من لکبہ الامارات للردتہو فرمایا علی کا اگر بس چلے گا مجھ سے پہلے ادوار میں جو بیت المال عورتوں کے حق مہر میں دے دیا گیا میں وہ حق مہر میں لوٹاؤں گا اور جس بیت المال سے کنیزیں خریدی گئی میں وہ کنیزیں بھی لوٹاؤں گا لأن الحق القدیم لا يبتلہ شیء کسی کا حق کسی کو دینے سے ختم نہیں ہوتا میں حقداروں تک ان کا حق ضرور لوٹاؤں گا حقداروں تک ان کا حق ضرور پہنچاؤں گا اور پھر فرمایا فإن في العدل ساعة من زاغ عليه العدل فالجور عليه أزيد فرمایا عدل میں تو بڑی وسعت ہوتی ہے عدل سے جس کا سینہ تنگ پڑ جائے تو عدل کو برداشت نہ کر سکے اور ظلم کو کیسے برداشت کرے سامنے گرامی و شیعیان حیدر قرار خوش نصیب و اللہ نے مولا علی جیسا عادل حاضر رہبر عطا فرمایا جب ظاہر خلاف المؤمنین اور مولا امیر المؤمنین پہنچے کوفہ اور کوفہ میں جا کے جو پہلا خطبہ مولا امیر نے دیا اس کو فرمایا کوفہ والو میں تمہارے حاکم کی حیثیت سے آیا ہوں آج گواہ بن جاؤ یہ میری تلوار یہ میری زرہ یہ میری چادر میرا لباس یہ میری سواری اگر میں قتل کر دیا جاؤں خلافت سے علیحدہ کر دیا جاؤں اس مال سے زیادہ مال علی کے گھر سے نکلے تو سمجھنا علی نے تمہارے حق میں خیانت کی تمہارے حق میں خیانت کی ہر شبہ اگر اس مال سے زیادہ مال علی کے گھر سے نکلے تو سمجھنا علی نے تمہارے حق میں خیانت کی ہر شب جمعہ ہر روز جمعہ بیت المال آتا تھا نا مال کو فقراء میں مستحقوں میں تقسیم کر کے جھاڑو دے کے بیت المال جو کہ مولا امیر المومنین ہر ہفتے تقسیم کر دیتے تھے سابقہ روش اور تھی تو سال کے بعد کرتا تھا تو 6 ماہ کے بعد کرتا تھا ہر ہفتے جھاڑو دے کے نا مسلح عبادت بچھا کے تو رب کو گواہ بنا کے کہتے میرا اللہ گواہ رہنا میں نے صاحب حق تک حق پہنچا دیا میں نے صاحب حق تک حق میرے محترم امیر المومنین جو فرماتے ہیں واللہ لو اعطیت الاقالیم سبعۃ بما تحت افلاقها على ناس یولا فی نملۃ نسلبها جلب شعیرۃ ما فعلت یہ جملہ جو میں نے پڑھا ہے مولا کا آیت اللہ تہرانی نقل کرتے ہیں کہ میں امریکہ جب گیا ہیوسٹن میں میرے جو ایرانی میزبان تھے انہوں نے ایک امریکی نوجوان سے ملاقات کروائی اور بتایا کہ یہ امریکی نوجوان اس نے اسلام قبول کیا ہے مسلمان ہوا ہے اور اس نے تشیع کو قبول کر لیا شیعہ کو میرے لیے بڑی خوشگوار یہ بات تھی جب بات چیت ہوئی تو میں نے پھر اس امریکی نوجوان سے پوچھا کہ تمہارے مسلمان اور شیعہ ہونے کا سبب کیا ہے کہتا ہے میں بس 2 منٹ آپ میرا انتظار کریں میں آپ کو میں اس کی وجہ بتاتا ہوں یہ کہہ کے گھر چلا گیا ساتھ اس کا گھر تھا وہ انگریزی ترجمہ نہج البلاغہ کا اٹھا کر لایا
اس میں اس نہج البلاغہ میں وہ ایک نشانی لگائی ہوئی تھی، تو وہ نشانی کھول کے مولا علی علیہ السلام کا ایک فرمان اس پہ اس نے نشانی لگائی تھی، کہتا ہے یہ جو فرمان ہے نا مولا علی کا، اس نے مجھے مسلمان بھی بنایا اور شیعہ بھی بنایا۔ اور وہ فرمان کون سا تھا؟ یہی فرمان جو میں نے آپ کو سامنے پڑھ کر سنایا ہے، ترجمہ کرتا ہوں۔ مولا میر فرماتے ہیں واللہ لعطیت الاقالیم سبع بتاتا وما تحت افلاک خدا کی قسم، اگر یہ ہفت اقلیم اور جو کچھ ان میں ہے، ہفت اقلیم یعنی یہ 7 آسمان 7 زمینیں جسے کہتے ہو، پوری کائنات اور جو کچھ اس میں، یہ ساری کائنات میں علی کے حوالے کر دی جائے صرف اس ایک شرط پر کہ میں چیونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھین لوں، اس کے بدلے مجھے کائنات دی جائے۔ علی فرماتے ہیں کائنات ٹھکرا دوں گا چیونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھیننے کو تیار۔ کائنات ٹھکرا دوں گا لیکن اللہ کی اتنی سی نافرمانی نہیں کروں گا۔ مال علی و نعیم یفنا ولذت لا تقرا، فرماتے ہیں فنا ہونے والی نعمتوں سے علی کا کیا واسطہ اور مٹ جانے والی لذتوں سے علی کا کیا واسطہ۔ کہ اس نفس کی خاطر، علی فرماتے سننا جملہ، کیا اس نفس کی خاطر جو مدتوں مٹی کے نیچے پڑا رہے گا، اس نفس کی خاطر علی چیونٹی کے حق میں ظلم کرے گا؟ چیونٹی گوشی یا امیر المومنین، مولا کائنات ٹھکرا دے چیونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا نہ چھینے، تم بھی کسی یتیم کے منہ سے لقمہ نہ چھینے، کسی یتیم کا حق نہ کھانا، کسی بیوہ کا حق نہ کھانا، کسی کمزور کے حق پہ ڈاکہ نہ ڈالنا، کسی کے حق پہ ظلم نہ کرنا۔ مولا حسین علیہ السلام نے بوقت شہادت امام سجاد علیہ السلام کو، امام سجاد علیہ السلام نے بوقت شہادت امام محمد باقر علیہ السلام کو یہ وصیت فرمائی تھی، ایاک والظلم من لا یجد علیک ناصرا الا اللہ، بیٹا کبھی کسی ایسے ظلم نہ کرنا جس کا اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ ہو، ایسے ظلم نہ کرنا جس کا اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ ہو۔ مجھے بتاؤ کائنات میں کوئی ایسا حاکم، ایک وفد آیا کسی ملک کا، کسی علاقے کا، تو مولا امیر المومنین ایک بوریے پہ تشریف فرما تھے اور حیران ہے کہ وقت کا حکمران اور بوریا یا اچھی مسند ہوتی، اچھا تخت لگا ہوتا، اچھے قالین ہوتے، جواب سنو گے؟ فرمایا ہے اچھے قالین میرے پاس، میں نے جنت میں بھجوا رکھے ہیں، میرے پاس اچھے قالین۔ کوئی ایسا حکمران دکھا سکتے ہو اپنے ہاتھ سے چکی چلاتا ہو؟ ایسا حکمران دکھا سکتے ہو؟ امیر المومنین قطعاً اجازت نہیں دیتے تھے۔ آج کل تو ظاہر ہے سیاسی لوگ چلتے ہیں نا تو لاؤ لشکر لے کے چلتے ہیں، پروٹوکول ہمارے اپنے ہو گئے، ملک کو برباد کر کے رکھ رہے ہیں چیزیں۔ ایک بندے کے لیے 100 گاڑی جا رہی ہے، امیر المومنین ایک کمبر ساتھ چلتا تھا، کبھی اس کو بھی منع کر دیتے تھے، لوگ ساتھ چلنا چاہتے تھے، میں خبردار اپنے آپ کو، تو تم کیوں اپنی عزت کو ضائع کرتے ہو، مجھے ضرورت نہیں ہے تمہاری۔ اور بازار میں جب چلتے تھے نا کوفہ میں، ذرا سنیے گا یہ بات، مولا علی فرماتے تھے اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو، اللہ کی نعمتوں کو ضائع نہ کرو۔ سنیے میں کیا کروں، ایک دانہ گندم کیوں نہ ہو، ایک دانہ کھجور کیوں نہ ہو، لوگ کھجور کھا کے گٹھلیاں پھینک دیتے تھے، مولا علی ان گٹھلیوں کو چوتے تھے، اور مولا امیر المومنین علیہ السلام نے پھر وہ گٹھلیاں چن کے ان کو بو دیتے تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے دور خلافت میں 1,00,000 پودا کھجور کا تیار کیا، خود کاشت کیا، خود اس کی سرپرستی نگرانی فرماتے تھے، اور جب وہ نخلستان تیار ہو گیا حسنین کریمین کو وصیت فرمائی میری اولاد یہ نخلستان میں یتیموں کے لیے وقف کر کے جا فقراء و مساکین تمہیں بھی اس سے لینے کا حق نہیں مگر جب تم بھی فقیر اور مسکین ہو۔ دنیا میں کہاں ہوئی
سگا بھائی عقیل 10 سال بڑا ہے مولا علی سے، 10 سال بڑا۔ مولا کے پاس آ گئے، یا علی یا امیر المومنین میرا حصہ تھوڑا سا بڑھا دیں بیت المال سے۔ یہ جملہ تو نہج البلاغہ میں نہیں ہے کتنا حصہ مانگا، یہ دوسری تاریخ سے میں پڑھ رہا ہوں۔ صرف 3 کلو اضافی گندم مانگی۔ کیا مانگا؟ آج کل تو بھائی ایم پی اے کا نوکر بھی خود کو ایم پی اے وزیر سمجھتا ہے۔ بولو غلط کہہ رہا ہوں؟ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ ہاں سگا بھائی عقیل صرف 3 کلو اضافی گندم مانگی۔ اور نہج البلاغہ سناتا ہوں، مولا امیر نے لوہا کا ٹکڑا لیا، بعض لوہے کا ٹکڑا، بعض میں چمٹا جو کہتے ہو ہاں وہ گرم کیا، سرخ ہو گیا نا عقیل سے، ورنہ عقیل ہاتھ آگے بڑھا۔ عقیل نے ہاتھ آگے بڑھایا، وہ گرم لوہا عقیل کے ہاتھ سے لگایا، ہاتھ کھینچ لے، چیخ نکل گئی۔ اب مولا کے جب سنی نے جو فرمایا سقلت کا ثواب یا عقیل، رونے والیاں تجھ پر روئیں میرا بھائی عقیل، ماتم کرنے والیاں تیرا ماتم کریں، اتعیم من حدیدت احماہ انسانہا للعب فتجرنی الى نار ساجرہا جبارہا لغضب۔ عقیل تو کچھ گرم لوہے کے ٹکڑے سے چیخ اٹھا، میں وہ جلانے کا قصد نہیں رکھتا تھا، تو اس لوہے سے چیخ اٹھا اور تم مجھے اس آگ کی طرف دھکیلنا چاہتا جسے خدا جبار نے اپنے غضب سے بھڑکایا ہے۔ دنیا کی آگ سے دامن بچایا، علی جہنم کے شعلوں سے دامن نہ بچایا۔ عقیل بھائی یہ کیسے ممکن ہے کہ میں تمہیں بھائی سمجھ کے بیت المال سے زیادہ کچھ دے دوں، جتنا کام مسلمان کو ملتا ہے اس سے زیادہ دے دوں؟ یہ نہیں۔ فخر رازی نے ایک سلوات کو پڑھ دو ذرا سارے۔ فخر رازی نے سورہ کاف کی تفسیر میں یہ روایت لکھی ہے، ہمارے علماء نے بھی لکھی، شہید مطہرین نے بھی لکھی، سب نے لکھی۔ مولا امیر المومنین کے دور خلافت میں میرے آقا کا ایک حبش النصر غلام تھا، محب تھا، چوری کر بیٹھا، چوری کے جرم میں پکڑا گیا۔ میرے مولا امیر المومنین کے سامنے لے آئے، امیر المومنین علیہ السلام نے پوچھا، اس نے اقرار جرم کر لیا۔ مولا نے حد جاری کرنے کا فیصلہ سنا دی، اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ اپنے لوگ سفارشی بن گئے، اپنے لوگ، یا علی آپ بچانے والا ہے، معاف کر دیں۔ مولا کو جملہ سنر کے فرمائے میرا محب تھا جس کا کردار عظیم ہونا چاہیے تھا، اس کو ایسے قتل کر دیں۔ اگر یہ میرا چاہنے والا، آج ہماری حالت یہ ہے بھائی، ایک پارٹی اقتدار میں آتی ہے، وہ پارٹی اپنے مجرموں کو تحفظ فراہم کرتی ہے۔ پارٹی کے قاتل ہوتے ہیں، پارٹی کے گنڈے ہوتے ہیں، پارٹی کے گلو بٹ ہوتے ہیں، پارٹی کے دہشت گرد ہوتے ہیں۔ حکومت ان کی سرپرستی کرتی ہے، ان بدماشوں کی ضمانتیں لیتی ہے، ان بدماشوں کے ذریعے بھتے اکٹھے کیے جاتے ہیں، ان کی پارٹی کے فنڈز پورے ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم حکمران خود جرائم میں ملوث ہوتے ہیں، خود جرائم کرواتے ہیں اور مجرمین کی پشت پناہی کرتے ہیں۔ مولا علی نے فرمایا میرا محب تھا تو اس کا کردار عظیم ہونا۔ مولا امیر المومنین نے اس کے ہاتھ جاری کر دی، اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ جنگل کی آگ کی طرح خبر پھیل گئی پورے کوفے میں، علی نے اپنے چاہنے والے کا ہی ہاتھ کاٹ دیا۔ ابن قوا خوارج کا سردار تھا، جب اس کو پتا چلا نا کہ علی مولا نے اپنے ایک محب کے پہ ہاتھ جاری کر دی، ہمارا ہاتھ کاٹ دیا، تو ابن وہ جو حبشی نسل غلام تھا نا، انگلیاں اس کی کٹ دی، دوسرے ہاتھ میں بازار میں جا رہا تھا، سامنے آ گیا ابن قوا۔ صرف اس توقع سے سامنے آیا کہ یہ تو علی کا عاشق تھا، آج اس کی زبان علی کے خلاف کھولے گی، آج علی گالیاں دے گا۔ اس توقع سے سامنے آ کے کہتا ہے کہ تیرے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا؟ ماں قاطع یمین، تیرا ہاتھ کس نے کاٹا؟ کہتا ہے قاطع یمینی امیر المومنین یاسوم المسلمین قائد الغر المہجرین خاتم الرسول زوج البطول الناطق بالصداق الحادی الى الرشاد السابق الى جنات النعیم المصادم الابطال المنتقم من الجهال رجل شجاع رفیع اخو رسول اللہ علی بن ابی طالب۔
قصیدہ پڑھنا شروع کیا، ناراض نہ ہونا، جیب نوٹوں سے پر ہو جائے، پھر مولا علی کی عظمت کا قصیدہ ہر کوئی پڑھنا جانتا ہے، ہاتھ کٹوا کے قصیدہ پڑھ کر کوئی نہیں جائے۔ میرا ہاتھ کاٹا مومنوں کے امیر نے، میرا ہاتھ کاٹا سجدہ گزاروں کے سردار، میرا ہاتھ کاٹا مسلمانوں کے رہنما نے، میرا ہاتھ کاٹا اس نے جس کی زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، میرا ہاتھ کاٹا اس نے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ہے، جو نیکی کی طرف ہدایت کرنے والا ہے، جو جنات کی طرف سبقت کرنے والا ہے، میرا ہاتھ کاٹا اس نے جس سے بڑا وفادار اور بہادر کوئی نہیں، میرا ہاتھ کاٹا اس علی نے جو رسول کا بھائی ہے، جو سیدہ طہرہ کا شوہر ہے، میرا ہاتھ کاٹا علی ابن ابی طالب۔ ابن قوا حیران ہو گیا، کمال ہو گیا، علی نے ہاتھ کاٹ دیا، اپنے فضائل علی کے پڑھ۔ اسی نہج البلاغہ میں مولا کا جملہ ہے، والغیظ وصرفت خیشوم المؤمن بسیف ھذا الا ان یبغضنی ما ابغضنی ولو سبقت الدنیا بالجماعت علی المنافق لا یحبنی ما احبنی۔ فرمایا خدا کا قسم اگر میں ساری دنیا منافق کے قدموں میں ڈال دوں کہ وہ مجھ سے محبت کرے، منافق مجھ سے محبت نہیں کرے گا، اور میں مومن کی ناک اس تلوار سے اڑا دوں کہ وہ مجھ سے بغض کرے، مومن مجھ سے بغض نہیں کرے گا، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا علی منافق مجھ سے محبت نہیں کر سکتا، مومن تجھ سے بغض نہیں کرے۔ حیران ہو گیا علی نے ہاتھ کاٹ دیا، تو فضیلت علی کی یاد کرتا ہے، اے توبہ توبہ سننا، قاطع یمینی بحق علی نے نہ حق تو ہاتھ نہیں کاٹا، میں نے جرم کیا، میرا حق بندہ تھا، علی نے مجھ پہ ہاتھ جاری کی۔ اگلا جملہ کمال کا تھا، کہتے قد قاطع یمینی وخلصنی من النار، یہ علی کا مجھ پر کرم ہے جس نے دنیا میں مجھ پہ حد جاری کر کے مجھے جہنم کی آگ سے بچا۔ مجسم عدالت امیر المومنین کے ساتھ میدان خندق میں جب عمرو نے اپنے والد کو قتل کیا نا، سردار تھا، 1000 سپاہی کا اکیلا مقابلہ کرنے والا، قیمتی ترین خود اور قیمتی ترین زرہ، ہیرے جواہرات سے مرصع اور مزین تلوار کا وہ خود اور نیام، اس کی بہت قیمتی اسلحہ، اور جو کسی جوان کو میدان جنگ میں قتل کر دیتا تھا نا، وہ سلاح جنگ لوٹنا اس کا حق ہوتا تھا۔ امیر المومنین نے عمرو بن عبد الود کو جب قتل کیا تو سلاح جنگ کو ہاتھ تک نہیں لگایا ہے، سر کاٹ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں لے آئے۔ عمر کی سگی بہن، اس کو جب پتہ چلا کہ میرا بھائی مارا گیا، آئی بھائی کی لاش پہ رونے، لیکن جب بھائی کا آ کے لباس جنگ دیکھا نا کہ قاتل نے میرے بھائی کا لباس نہیں اتارا، وہ سارا لباس میرے بھائی کے تن پر موجود ہے، خدا کی قسم آئی تھی رونے کے لیے، لیکن بھائی کی لاش پہ کھڑے ہو کے پھر قاتل کا قصیدہ پڑھنا شروع کیا۔ بھائی کو خطاب کر کے کہتی لو کانا قاتل عمر غیر قاتل ہی لبقیت ابدا ما دمت فی البلد لکن قاتلہم لا نظیر لہم کانا یدعون بیضت البلد۔ بھائی علی کے علاوہ اگر کہ تیرا کوئی اور قاتل ہوتا میں ساری زندگی تجھے روتی، لیکن اب بھائی تجھے روؤں گی نہیں، تیرا قاتل اتنا کریم ہے، تیرا قاتل اتنا شریف ہے، تجھے قتل کیا، تیری لاش کو برہنہ نہیں کیا، تیرا لباس نہیں اتارا، لیکن قربان جب رسول کا بیٹا حسین یار محرم کو جب بہن آئی نا بھائی کی لاش، اور بھائی کی لاش کی حالت دیکھی، رخ پھر کے مدینہ کی طرف یا جگہ صلی اللہ علیہ کا ملائکۃ السمانہ، آپ نے تو آسمان کے فرشتے ضرور پڑھتے تھے، آزا حسین بالعراق نا، یہ آپ کا حسین ہے جو خاک کربلا مقتل آزا جس کے حساقتہ کر دیے گئے، مسلوب الامامت وردہ جس کے لباس کو بھی مسلمان اٹھ کے لے گئے، یا جدہ بناتوں کا سبایا نانا نیک تیری بیٹیاں کہتی بنا دی۔ ازاداروں 11 محرم کو رسول زادیوں کو بے پالان اونٹوں پہ سوار کیا گیا،
اور 11 محرم کو جو دوسرا ظلم ہوا وہ یہ ہوا شہیدان کربلا کے سر تن سے جدا کیے گئے اور پھر سر تن سے جدا کرنے کے بعد نیزوں پہ سوار کیے گئے۔ عزاداروں، ہر شہید کربلا کا سر نیزے پہ سوار ہوا سوائے ایک سر کے۔ صرف شہیدان کربلا میں سے ایک شہید ہے جس کا سر ہوکے نیزہ پہ سوار نہیں ہوا، اور وہ سر ام البنین جلال عباس کا سر۔ اور عباس کا سر ہوکے نیزہ پہ سوار کیوں نہیں ہوا؟ علماء و ذاکرین ایک جملہ پڑھتے ہیں، وہ عقیدت اور احترام کی بنیاد پر پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں اس لیے مولا عباس کا سر نیزہ پہ سوار نہیں ہوتا تھا، بہنوں کے ننگے سر نظر آتے تھے، رسول زادیوں کے کھلے سر نظر آتے تھے، اور آقا برداشت نہیں کر سکتے تھے، نیزے پہ ٹکتا نہیں تھا۔ عزاداروں، میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ وجہ یہ تھی کہ مولا عباس برداشت نہیں کر سکتے تھے، کیا مولا عباس کے باقی بھائی برداشت کر سکتے تھے؟ کیا جناب علی اکبر برداشت کر سکتے تھے کوفیوں کے ننگے سر؟ کیا جناب قاسم و محمد نے؟ عزاداروں، کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وجہ یہ نہیں تھی، وجہ یہ تھی کہ 10 محرم کو جب مولا عباس پانی لے کے آ رہے تھے نا فرات سے، اور ابن سعد کا حکم ہوا کہ یہ پانی حسین کے خیموں تک نہ پہنچ نہیں پائے، عزاداروں بازو کٹ گئے، ایک ملعون نے تیر مارا جو آنکھ میں پیوستہ ہوا۔ آقا عباس نے زور زور سے سر کو جھٹکا دیا کہ وہ تیر نکل جائے، لیکن جھٹکے سے تیر نہیں نکلا۔ میرے آقا عباس گھوڑے کے زین پر جھکے، اپنے زانوں بلند کیے تاکہ ان زانوں کی مدد سے تیر نکل جائے۔ اس وقت ایک شقی نے اتنا بھاری غرض مارا سر اقدس پر، میرے آقا عباس کا سر کچلا گیا تھا۔ عزاداروں، مولا عباس کا سر ٹوٹے نیزہ پہ سواری کے قابل ہی نہیں رہ گیا تھا، اس لیے کپڑے میں باندھ کے گھوڑے کی گردن سے لٹکایا گیا، اور اسی کیفیت سے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک لے جایا گیا۔ بس ایک روایت اور سن لو، یہ شہیدان کربلا کے سر کربلا سے کوفہ لے جائے گئے۔ کوفہ سے جب یہ قافلہ آل محمد کا شام کی طرف روانہ ہوا تو یزیدیوں نے کیا کیا، ان کی نگاہ میں جو آل محمد کے گھرانے کے 16 قیمتی سر تھے، ان کے لیے لکڑی کا صندوق بنوایا۔ ملعون کیا کرتے تھے، جب بستی شہر سے گزر ہوتا تھا نا قافلے کا، سروں کو نیزوں پہ چڑھا لیتے تھے تاکہ لوگ تماشا دیکھیں، لیکن رات کو جہاں یہ قیام کرتے تھے وہ 16 سر نیزوں سے اتار کے صندوق میں بند کر کے تالا لگا کے رکھتے تھے تاکہ آل محمد کے چاہنے والے ہم پہ حملہ کر کے وہ سر چھین نہ لیں اور ہم کہیں یزید کے انعام سے محروم نہ رہ جائیں۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، کوفہ سے شام تک کتنی منزلیں آئیں، کوئی تصور کر سکتا ہے کتنی بار یہ سر نیزے پہ چڑھائے گئے اور کتنی بار نیزے سے اتارے۔ ایک یزیدی کے پاس ایک سر تھا جس ملعون کے پاس مولا حسین علیہ السلام کا سر تھا، وہ روایت کرتا ہے قافلہ جب ہمارا چلا نا حلب کی طرف، راستے میں کوئی منزل نہیں آئی، اس دن ہمیں دگنا سفر کرنا پڑا، 2 برابر ہم نے سفر کیا، لیکن 2 برابر سفر کرنے کے بعد ایک منزل آئی۔ کہتے اس دن ہم اتنے تھک گئے تھے، ہمارے بدن سے گویا جان نکل گئی ہو۔ عزادار اگر گھوڑوں پہ شکی سوار تھے، وہ اتنے تھک گئے تھے جو بے بلان اونٹوں پہ سوار رسول زادیوں کی حالت اور کیفیت کیا ہوگی۔ شکی کہتے ہیں جب منزل آئی نا، وہاں ہم سواریوں سے اترے، دسترخوان لگا اور ہر کوئی بھی ہوش ہو کے سو گیا۔ اس دن ہمارے اندر اتنی ہمت نہ رہی کہ ہم سروں کو جدا کر کے صندوق میں بند کریں اور پھر تالا لگا کے رکھے۔ ہر کسی نے نیزہ اپنے پہلو میں لٹایا اور سو گیا۔ کہتا ہے میں بھی سو گیا، آدھی رات کی میری آنکھ کھلی، چاند کی روشنی میں نے کیا دیکھا، حسین کی چھوٹی بچی سکینہ آہستہ آہستہ میری جانب آ رہی ہے۔ شکی کہتے ہیں مجھے ساری بات معلوم ہو گئی کہ آج اس بچی کو یہ علم ہے کہ میرے بابا کا سر صندوق میں بند نہیں ہے۔ یقیناً وہ بچی اپنے بابا سے ملنا چاہتی تھی، لیکن جب مجھے دیکھا نا بچی کے قدم رک گئے، بچی سہم گئی۔ کہتا میں دیکھنا چاہتا کہ بچی کرنا کیا چاہتی ہے۔ میں زمین میں لیٹ کے اپنی آنکھیں میں نے کھلی رکھی، بچی کو جب تسلی ہو گئی نا میں سو گیا، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی میرے قریب، بیٹیوں والے بیٹھے
ہاں اللہ آپ کی بیٹی کے نصیب اچھے کرے. آپ جاتے ہوں گے بیٹیوں سے ملنے, بیٹیاں آتی ہوں گی آپ سے ملنے. خدا کی قسم کائنات میں کوئی بیٹی باپ سے ایسے لگے جیسے جناب شکیل اپنے بابا سے ملی. شکیل کہتے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا. بچے نے قریب آ کے بڑے آرام سے بابا کو سر کو نوکے نیزہ سے جدا کیا اور پھر گود میں رکھ کے بوسے لینا شروع کیا. خدا کی قسم عبادت کری اگلا جملہ کافی ہے. کہتا ہے میں اس وقت برداشت مجھ سے نہ ہو سکا جب میں نے یہ دیکھا کہ بیٹی باپ کو رخسار چوم رہی تھی اور میں نے دیکھا حسین کے لب بھی متحرک تھے اور میں نے دیکھا حسین بیٹی کے رخسار چوم رہی تھی. شکیل کہتے ہیں بدبختی مجھ پہ غالب ہے. میں اٹھا ہاتھ بلند کیا, بچی نے ڈر کے جلدی سے بابا کا سر زمین پہ رکھ دیا اور کہتی تھی ظالم مجھے نہ مار, میں بابا کا سر لینے نہیں, میں تو بابا سے ملنے آئی تھی. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع